بحمدللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، بحمدللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمیں ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا، کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا، زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح، عطائے مصطفیٰ ہے آب و دانہ اہل سنت کا، اٹھو اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا، اور سنو سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی، کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ کی حمد و صلاۃ اور حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات غم گسار زماں سید سرورا حامی بے کسا قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ دیکھیے عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے جسے ذی الحجہ کہتے ہیں۔ یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں اسلام کا ایک عظیم فریضہ جسے ہم حج کہتے ہیں وہ ادا کیا جاتا ہے، اور اس مبارک مہینے میں ہم ایک کام اور بھی کرتے ہیں جس کو ہم قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کے تعلق سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ دیکھیے عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں اللہ نے ان کا امتحان لیا ہے، انہیں آزمایا ہے، لیکن انسان کا انسان بھی امتحان لیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار انسان کا انسان امتحان کیوں لیتا ہے، یہ امتحانات کیوں ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا یہ امتحانات اس لیے ہوتے ہیں تاکہ چیک کیا جائے کہ اس کے اندر صلاحیت کتنی ہے۔ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر جو امتحان ہوتے ہیں وہ امتحان اس لیے ہوتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ان کو آتا کتنا ہے۔ جب کوئی ٹیچر سال بھر پڑھاتا ہے تو پھر وہ امتحان اس لیے لیتا ہے کہ میں نے اسے جو پڑھایا ہے وہ اس کو آتا بھی ہے کہ نہیں، وہ یہ بات جاننے کے لیے امتحان لیتا ہے۔ انسان کا ایگزام اس لیے لیتا ہے کہ یہ جاننے کے لیے پتہ چلے کہ اسے آتا کتنا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ چلو انسان تو یہ جاننے کے لیے امتحان لیتا ہے کہ اس کے اندر صلاحیت کتنی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب جانتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ ابراہیم کیا ہے، اسماعیل کیا ہے، موسیٰ کیا ہے، عیسیٰ کیا ہے، داؤد کیا ہے، ایوب کیا ہے، یوسف کیا ہے، یونس کیا ہے، ہارون کیا ہے، اللہ تو سب جانتا ہے۔ تو پھر میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ جب سب جانتا ہے تو پھر اللہ جل شانہ پھر امتحان کیوں لیتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ بندوں کو پتہ چلے کہ اللہ نے جسے خلیل بنایا ہے تو یوں ہی خلیل نہیں بنا دیا، بہت جانچ کر کے خلیل بنایا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی سنتے چلے کہ اللہ کے جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اتنا زیادہ امتحان لیتا ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ کے سب سے زیادہ قریب حضور علیہ السلام ہیں، تو آپ کو کتنا آزمایا گیا؟ یاد رکھیے گا حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جتنا مجھے آزمایا گیا اتنا کسی دوسرے نبی کو بھی نہیں آزمایا گیا۔
تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نمرود نام کا ایک شخص تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نمرود کو پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ وہ نمرود پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس بدبخت کو پوری دنیا پر حکومت دی تو وہ مغرور ہو گیا، غرور و تکبر کرنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے اس کی عمر کتنی تھی؟ اس نمرود کو اللہ نے بڑی لمبی عمر دی تھی۔ اس نمرود کی عمر 1000 سال سے بھی زیادہ تھی، لیکن جب اللہ نے اس نمرود کو پوری دنیا پر حکومت دی تو وہ مغرور ہو گیا، غرور و تکبر کرنے لگا۔ اس نے پوری دنیا پر حکومت کرتے کرتے ایک دن خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہنا شروع کیا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ ظلم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ظلم کے خاتمہ کرنے کا اعلان اس طرح سے کیا کہ اللہ نے اس کو ایک خواب دکھایا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے اور اس ستارے کے آگے تمام روشنی اور نورانیت پھیکی پڑ جاتی ہے۔ تو اس نے نجومیوں سے کہا کہ بتاؤ میری خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو نجومیوں نے کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہاری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو اس نمرود نے کہا اچھا، اگر ایسا ہے تو پھر میں بچے پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے فوراً اناؤنسمنٹ کرا دیا کہ سب الگ الگ ہو جائیں، مرد الگ ہو جائیں، عورتیں الگ ہو جائیں، مرد الگ رہیں، عورتیں الگ رہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا تب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں آ چکے تھے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب نمرود کو پتہ چلے گا تو وہ تو ہمارے بچے کو مار ڈالے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، ہم جنگل چلیں گے اور اپنے بچے کو وہیں پر جنم دیں گے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک غار کے اندر ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے۔ اب آپ کی والدہ نے روتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پتھر پر لٹایا اور عرض کی یا اللہ تو اس کا نگہبان ہے، اور آپ وہاں سے گھر چلی آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا انگوٹھا چوستے رہتے اور وہیں پر لیٹے رہتے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ موقع دیکھ کر آپ کو دودھ پلانے جاتی اور واپس آ جایا کرتی تھی۔ 13 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی غار کے اندر رہے۔ اب ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان آپ مجھے یہاں سے گھر لے چلیں۔ تو آپ کو گھر لایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر آ کر کیا دیکھا کہ آپ کا چچا آزر بت بنا کر بیچا کرتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے گھر میں ہی بت پرستی ہو رہی ہے اور میرا چچا ہی بت بیچتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا چچا ایسوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں نہ کچھ سن سکتے ہیں، ایسوں کو کیوں پوچھتے ہو جو کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتے؟ تو چچا نے بات سننے کے بجائے الٹا کہا کہ ابراہیم تم ہمارے بتوں سے منہ پھیرتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا چچا میں نے تمہیں سمجھا دیا، میں نے تمہیں بتا دیا، لیکن تم بات سننے کو تیار نہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا سے الگ ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے گا وہ قوم، اس قوم کا ایک دن بہت بڑا میلہ لگتا تھا اور وہ ساری قوم ادھر اپنے میلے میں جمع ہوتی تھی۔ ایک دن وہ قوم ساری کی ساری قوم ادھر اپنے میلے میں گئی اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی سے ان کے بتوں کو کاٹ ڈالا۔ کسی کی ناک کاٹ دی تو کسی کے کان توڑ دیے، تو کسی کے ہاتھ توڑ دیے، تو کسی کی ٹانگیں توڑ دی، اور لاسٹ میں کلہاڑی سب سے بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دی۔
اب جب وہ قوم ادھر سے میلہ دیکھ کر واپس آئی اور یہ منظر دیکھا کہ کسی کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کی ناک ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کے کان ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کا سر ٹوٹا پڑا ہے، کسی کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگی وہ قوم کہ یہ ابراہیم نے ہی کیا ہوگا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں حاضر کیا گیا تو نمرود نے کہا اے ابراہیم تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کے بڑے نے ہی کیا ہوگا کیونکہ کلہاڑی اس سے برآمد ہوئی ہے، اور کہا اچھا ان سے ہی پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ تو نمرود کہنے لگا ابراہیم تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، افسوس ہے تمہارے اوپر جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو۔ اب جب نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب نہیں دے سکا، جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علمی مقابلہ نہیں کر سکے تو کہنے لگے یہ ایسے نہیں مانے گا، اس کو آگ میں جلاؤ۔ اب نمرود نے آگ جلانے کا حکم دے دیا، بہت بڑے پیمانے پر آگ کو جلایا گیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ادھر ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، ادھر سے فرمان شاہی نازل ہو گیا، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، اور فرمایا او آگ اتنی زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگنے لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 40 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر رہے۔ اب 40 دن کے بعد جب آگ کم ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے انگاروں پر ایسے چلتے ہوئے آ رہی ہیں جیسے کوئی پھولوں پر چل رہا ہو، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔